مفتی طارق مسعود اسپیشل. اور میں نے کہا اس سے آگے کے مسئلے, بچہ اب یہ مسئلے ہو رہے ہیں, جو بچے بگڑ گئے ہیں نا, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے چکروں میں لگ گئے, وہ ماں باپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے خرچے پہ ان کا نکاح کرائیں, شادی کرائیں, بچے اب اس کے لیے ایگری نہیں ہیں. تو میں نے ان سے بولا, خواتین کے بیان میں بولا, ان بچوں کو میرے پاس بھیج کر بگڑوا لیں آرڈر پہ, جو نہیں بگڑ رہا اس کو بھی بھیجے کہ مصعب بگاڑو اس کو, ورنہ خدا کی قسم جو یہ خود بگڑے گا نا, خون کے آنسو روگی آپ بیٹھ کے, اس کو ہو کیا گیا ہے. کیونکہ ایک دفعہ جب یہ زنا میں لگ گیا نا, پھر جب اس کی شادی ہوگی, اس کی بیوی کو یہ شکایت نہیں ہوگی ساس کا سلوک اچھا نہیں ہے, اس کی بیوی کو شکایت ہوگی اس کے 20 لڑکیوں سے حرام اور ناجائز تعلقات ہیں. آج کل لڑکیوں کی جو کمپلینس شوہروں کی آ رہی ہیں وہ یہ نہیں ہے کہ سلوک اچھا ہے, وہ آتی ہیں ایسی بھی بڑی کمپلینس آ رہی ہیں کہ ہمارے میاں کی عورتوں سے کیا ہیں, چکر ہیں. یہ تو اتنا خطرناک ہے, عورت اس کو تو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتی. ایک ہی سہارے پہ تو وہ آپ کے پاس رہ رہی تھی کہ یہ میرا ہے. جب اس کو پتا چل گیا یار اس کو تو کبھی اس سے بھی دوستی, اس سے بھی, وسیم ستار کے نام سے گرل فرینڈز کے نمبر اس نے سیو کیے ہوئے موبائل میں, تو یہ کیا رہ گیا بھائی, اب بتاؤ نا. ایک دفعہ جب آپ کا بچہ زنا میں پڑ گیا, وہ بیوی کے حقوق ادا کرے گا, پھر اس کو کہاں محبت ہوگی بھائی. ہماری سوسائٹی میں ایک ہی عورت پہلی دفعہ جب زندگی میں آتی ہے, وہی اس کی زندگی ہوتی ہے, اس سے ٹوٹ کے محبت کرتا ہے. جب 10-20 گرل فرینڈز اور لڑکیوں سے تعلقات, تو بھائی پھر وہ شادی وادی تو آپ کراؤ گی بھی تو نہیں کرے گا. تو ابھی بگڑنے سے پہلے اس کو بگاڑ کے لائن پہ لگا دو, کھڈے لائن لگا دو, اس کو پڑھائی کرتا رہے گا وہ بیٹھ کے. تو دیکھو, زنا کے قریب بھی مت پھٹکو. اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ میاں نے یہ کہا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی مت جاؤ. آج کل لڑکوں میں کسی لڑکی کی انون نمبر سے کال آ گئی تو فری تو ہوتے ہی ہیں لازمی. آپ ایک کانسیپٹ بنا لو اپنا کہ میرے لیے صرف میری بیوی, اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. اور یہ بات خوب سمجھ لو, زنا میں, لڑکیوں سے حرام دوستیوں میں وقتی لذتیں ہیں, لیکن ایسے زندگی تباہ ہوتی ہے جیسے چرس اور ہیروئن سے زندگی تباہ ہوتی ہے. وقتی مزہ ہے, ہمیشہ کے لیے انسان کا سکون برباد. وہ گھریلو لائف میں ناکام ہو جاتا ہے, گھریلو لائف میں ناکام ہے, برباد ہو جائے گی زندگی. نہ عورت کسی مرد کو لفٹ کرائے. کوئی بندہ رابطہ کرتا ہے بھائی نکاح کے لیے رابطہ کیا ہے تو بات آگے چلے گی, ادروائز بولو نہیں. اور یہ جو ہمارے ہاں جو کانسیپٹ آ رہا ہے نا میاں لیس ہونے کا, میاں لیس کہ بوائے فرینڈ, اور لڑکیوں میں بھی آ رہا ہے نا, تو یہ میں بتا دوں کہ اگر آپ نے میاں لیس زندگی گزاری نا, بوائے فرینڈ کرتی نہیں, جو آج کل کی لڑکیوں کی سوچ ہے, تو آپ کا بڑھاپا وہی ہے جو گوری عورتوں کا بڑھاپا ہوتا ہے. اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے, 50-55 سال میں بڑھاپا آ جاتا ہے. تو ان کا بڑھاپا پتہ ہے کیا ہے؟ ان کا بڑھاپا یہ ہے کہ بڑھاپے میں چاہے وہ انجینئر ہوں, چاہے وہ سائنسدان ہوں, چاہے وہ کوئی بہت بڑے عہدے پہ ریٹائر ہوئی ہوں, دولت بے تحاشا ہوتی ہے, تنہائی دور کرنے کا ان کے پاس کوئی متبادل کتے کے سوا نہیں ہوتا. بندش اثرات جادو کا مسئلہ, اس وجہ سے رشتے میں بندش کی وجہ سے معاملہ حل نہیں ہو رہا ہے. ایک در رشتہ ہو گیا لیکن رکاوٹ کی وجہ سے بات آگے بڑھ نہیں رہی. آپ دعا فرما دیں خیر کے ساتھ شادی ہو جائے. والدہ کی ذہنی طبیعت بہت خراب ہے, غصہ کرتی رہتی ہیں, ان کے لیے دعا فرما دیں, دل سے دعائیں جی. لیکن بندش نہیں ہے. خواتین کی جو آج کل شادیاں نہیں ہو رہی, میں چیخ کے تھک گیا, یہ بندش نہیں ہے. کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ بندش کرا کے عورت کی شادی رکوا دے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک مثال دے دیتا ہوں میں کہ دیکھو 50 روٹیاں ہیں, کھانے والے بندے کتنے ہیں؟ 100 ہیں. اب ایک روٹی 50 بندوں میں ڈیوائیڈ کرو گے تو 50 کو باقیوں کو ملے گی. اب باقیوں کو مل نہیں رہی, وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ بندش لگا دی, ہمارے حصے میں روٹی آ ہی نہیں رہی ہے. تو روٹی ہے ہی نہیں تو ملے گی کہاں سے؟ تو جو نکاح کرنے والے بندے ہیں وہ مارکیٹ میں بہت تھوڑے ہیں, اور نکاح کرنے کی چاہت رکھنے والی عورتیں ہول سیل کے حساب سے ہیں, ڈبل سے بھی زیادہ ہیں. میں آبادی کا ریشو نہیں بتا رہا, نکاح کرنے والے اور نکاح کے لائق مردوں کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جب تھوڑے ہیں اور لڑکیاں زیادہ ہیں تو کہاں سے شادی ہوگی؟ بندہ ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. اس کا حل یہی ہے کہ 50 روٹیوں کو شیئرنگ پہ دے دیا جائے, 2 بندے ایک روٹی میں کیا ہو جائیں؟ شریک. تو روٹی کی مثال آدمی کی ہے, تو شیئرنگ پہ میاں مل رہے ہیں. اب کسی نے پوچھا تو بتا رہا ہوں بھائی, میں کیا کروں یار.
کل بھی کسی نے کہا کہ اپنی بیٹی کو لے کر آ گئے, رشتہ ہی نہیں ہے, رشتہ ہی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی رشتے مارکیٹ سے شارٹ ہیں. شادی شدہ بندے کا رشتہ چاہیے تو میں بتانے کے لیے تیار ہوں, اپنا نہیں کسی اور کا, کہ وہ ایسے ہیں میرڈ ہے, دوسری کرنا چاہتا ہے تو دوسری پہ دے دو. شیئرنگ پہ ہی میاں ملے گا بھائی, آپ کو 1/4 ملے گا, 1/3 ملے گا, اور آدھا ملے گا, ہاف ملے گا. پورا میاں اس زمانے میں ملنا ناممکن نہیں ہے, لیکن مشکل بہت ہے. اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ شیئرنگ پہ بندے ہیں, لیکن وہ بندے تیار نہیں ہے شیئرنگ کے لیے, روٹی 2 حصوں میں ڈیوائڈ ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو دونوں طرف مسائل ہیں. تو یہ بندش بندی جادو وادو کا مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک سماجی مسئلہ ہے جو 2-3 شادیوں کے ذریعے ہی حل ہوگا, اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہے جلدی سے پوچھیں بھائی. ہاں موبائل پہ نوٹ کیا ہوا ہے, کوئی بات نہیں, بس یہ موبائل مجھے دکھا دیا آپ نے. ویسے کراچی میں یوں لے کے گئے نا تو موبائل بھی جائے گا, آپ بھی جائیں گے. نکاح کے لیے جہاں پیغام بھیجا وہ بریلوی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور میں تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. لڑکی والے یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ ہم نظر نیاز کو نہیں مانتے نہ ہی کرتے ہیں, اور نکاح کے لیے اپنے کسی پیر حضرت سے مشورہ اور استخارہ کریں گے. آپ اس پیر کو جا کے پٹا لیں پہلے سے, بہترین طریقہ ہوتا ہے. بریلوی حضرات استخاروں کو بہت مانتے ہیں, حالانکہ استخارے میں نکلتے کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ جا کے اس پیر کو پٹا لیں, بولے تو استخارہ نکال دے, ڈن ہے, ڈن ہے یہ. اس کے علاوہ ورنہ وہ اوٹ پٹانگ کچھ بھی استخارہ نکال. سارے بریلوی ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سے بریلوی استخارے میں کچھ بھی نہیں نکلتا ہے کہ یہاں کرو یا نہ. استخارہ تو ایک دعا ہے, بس وہ دعا ہے, جو ہوگا وہ بہتر ہو جائے گا. یہ بند ہو گیا آپ کا موبائل, بس وہ سوال ہو گیا نا. تو جا کے نا وہ کیوں کر لیں کہ وہ جا کے نا, ہاں نکاح میں پڑھا دوں گا آپ کا انشاءاللہ. میرا اپنا بھی گرین چینل میں ایک نکاح ہوا ہے, ان کا بھی استخارہ نہیں نکل رہا تھا. ہاں فائل فیس ویلیو پہ تو بک سکتی ہے. فیس ویلیو کا مطلب جتنے کی فائل خریدی ہے بغیر پروفٹ کے آگے بیچ دیں, اس کا مطلب ہوتا ہے دستبردار ہو رہے ہیں اس ایگریمنٹ سے, پروفٹ کے ساتھ نہیں بیچ سکتے. اور بھائی کسی نے کوئی سوال پوچھنا ہو, بیوی کو غصے میں بولا کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا, تو یہ طلاق نہیں ہے, طلاق کی دھمکی ہے. لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دھمکی طلاق کے علاوہ نا کچھ اور دیا کریں. میں تیرا منہ توڑ دوں گا یوں بول دیا کریں, میں تیرا سر پھاڑ دوں گا. یہ سب چیزیں اس کی تلافی ہو سکتی ہے, صحیح ہے نا. اس میں ریورس گیئر ہے کہ نہیں پھاڑے بعد میں, اور یہ پھاڑ گئے تو سلوا دے. ظاہر ہے جب آپ اس کا سر پھاڑو گے تو سالے بھی آپ کا سر پھاڑیں گے, تو وہ ہو جائے گی کٹنگ. وہ اور وہ ساری جو ہے نا وہ ایو کلینک میں ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں. لیکن طلاق میں شریعت نے ریورس گیئر نہیں رکھا. وہ دے دی تو اس کو ریورس کرنے کے لیے کچھ مخصوص قسم کے مفتی ہیں جو حرام کو حلال کر دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں. حالانکہ 3 طلاقیں کتنی ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں, ایک بھی نہیں ہوتی وہ. اور کوئی سوال تو دھمکی نا, خاندانی لوگ یہ طلاقوں کی دھمکیاں دیتے نہیں ہیں. یہ گھروں میں یہ لفظ استعمال اچھا نہیں ہے. نہیں, 2 پارٹیوں کو ملا کے کمیشن بھی لیا جا سکتا ہے. اس میں بیچ ہی نہیں رہا, بلکہ کہہ رہا ہے اس کی چیز ہم آپ کو ادھر بکوا رہے ہیں اور ہمارا یہ کمیشن ہے. جی حضرت, ہاں کرسی پہ ہو جاتی ہے, خلاف سنت ہے. زمین پہ بیٹھ کے جو نماز نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے, ورنہ اصول یہ ہے کہ زمین پہ بیٹھ کے اشاروں سے نماز پڑھیں, پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں. بہن بھائیوں کا شرعی حصہ دیکھو, شریعت نے مال کھانے کو حرام قرار دیا اور عورت کا مال کھانے کو زیادہ بڑا حرام قرار دیا ہے. الگ سے قرآن نے بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے کہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے ان ترثوا النساء کرہا, کہ تم عورت کا مال کھا لو, کیونکہ عورت کمزور ہوتی ہے. تو اس لیے اسلام نے اس کے مال کے کھانے کو حرام قرار دینا زیادہ بڑا جرم. جیسے یتیم کمزور ہوتا ہے نا, تو اس کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں ایسے جیسے آگ کے انگارے پیٹ میں ڈال رہے ہیں. تو بہنوں کی, بیوی کی, بیٹیوں کی جو مال ہے ان کے پاس, بیٹیوں کا تو نہیں کھایا جا سکتا. 5 دفعہ یہ بھی ہوتا ہے بیٹی کو کہیں سے وراثت مل جاتی ہے, لیکن کسی بھی طریقے سے بعض علماء اس کا خیال کیا کرتے تھے, کسی کے گھر میں باپ کا انتقال ہو جائے نا تو اس کے گھر میں ہی نہیں جاتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہاں بہنوں کا حصہ ہوگا, تم کھا کے بیٹھے ہوئے ہو. چوروں کی 2 قسمیں, ایک وہ ہوتا ہے جو پٹتا ہے, چپل چوری کرتا ہے, بدنام بھی ہوتا ہے, یہ کم درجے کا چور ہے. ایک وہ ہوتا ہے جو بہن کو وراثت نہیں دی اس کی, یہ بڑا درجے کا چور ہے لیکن اس کو یہ بدنامی نہیں ہوتا.
بہت بڑا جرم ہے بھائی. اور کوئی سوال؟ جی اچھا ماشاء اللہ. نہیں آپ کر لیں سوال. ہاں جی ہاں یہ ناجائز ہے نا بھائی. ریاست کا جو قانون, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ ریاست کے قانون کی خلاف ورزی کریں, میں نے کہا پہلے کون ہے. تو اگر ریاست نے گٹکے اور یہ ان چیزوں پہ ماوا پہ پابندی لگائی ہے تو یہ تو اسلام بھی یہی کہہ رہا ہے کہ پابندی لگاؤ ان چیزوں پہ. اسلام کو گٹکے کھانے کو کتنے رکعت نفل کا ثواب ملتا ہے. اصل میں بیان میں مثالیں دیتا ہوں. گٹکے پان گٹکے کا خرچہ وہ سمجھانے کے لیے, مطلب یہ نہیں کہ واقعی پان گٹکے کا خرچہ, وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ چھوٹا موٹا جو روز مرہ کے خرچے ہیں. اور کوئی سوال؟ اور کوئی سوال بھائی؟ بس 3-4 منٹ اور لیں گے پھر چھٹی. خواتین نے کوئی سوال پوچھنا ہے پرچہ بھیج دیں کسی بچے کے ہاتھ. جی لمسم بیس پہ اندازے سے تھوڑا زیادہ دے دیں. ہاں دی جا سکتی ہے. سود پر آپ نے اتنا بتایا. اسلامک بینکنگ کے بارے میں, اسلامک بینکنگ جائز ہے, اس میں سود نہیں ہے. جو حضرات کہتے ہیں کہ سود ہے, کان ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو, ایسا نہیں ہے. بالکل 6 عقود ہیں جو اسلامی عقود ہیں, ان پر اسلامک بینکنگ چل رہی ہے. اور کوئی سوال؟ جی ہاں گانے والے سے ہاں کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو اسلام نے جو ہمیں قوانین دیے اس میں انسانوں کا ہی فائدہ ہے, تو موسیقی اور یہ گانے بجانے کو کیوں ناجائز قرار دیا؟ اس میں تو اتنا فائدہ, اتنا مزہ آتا ہے. یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا. اس میں کسی کا دل بھی نہیں دکھا رہے, انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, تھرک رہے ہیں, مٹک رہے ہیں. یہی ہو رہا ہے نا. دیکھو اس کی بالکل ایسے مثال ہے کہ اسلام آپ کو وہ لذت جو نیچرل نہیں ہے نا, جو نیچرل نہیں ہے, اس سے روکتا ہے آپ کو. اب اس کی مثال ایسے ہے, جو لوگ موسیقی کے عادی ہوتے ہیں نا, ان کو پھر یہ چاہیے, پھر وہ نارمل کنڈیشن میں نہیں رہتے, وہ پھر بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, وہ ٹینشن میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. ان کو پھر جو موسیقی کے رسیالے ہیں نا, اس کی میں ایک آسان سی مثال دیتا ہوں. یہ بار بار یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. ہمارے کچھ رشتے دار وہ جرمنی میں نا, تو انہوں نے پنجاب کے کسی کوئی ویڈیو دکھائی کہ لوگ شادی میں ناچ رہے ہیں نا, تو گورے نے کہا یہ انہوں نے سب نے پی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں پیتے ویتے نہیں ہم لوگ, بس ویسے ہی ناچ رہے ہیں. اس نے کہا یہ بغیر پیے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ دوبارہ اس گورے سے ملاقات ہو, اس سے کہنا کہ یہ آپ کو اس پہ تعجب ہو رہا ہے, یہ بغیر پی کے ناچ کیسے رہے ہیں, اتنے خوش کیسے؟ ہمارے ایسے بھی ہیں جو بغیر ناچے بھی خوش ہوتے ہیں, ان کو کم از کم خوش ہونے کے لیے ناچنے کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو خوش ہونے کے لیے وہ بیٹھے بیٹھے ہی خوش ہیں, ٹھیک ہے, ہل نہیں رہے لیکن کیا ہے وہ خوش ہیں. تو موسیقی جب آپ سنتے ہیں نا, آپ کو اس کی لت پڑتی ہے, پھر آپ کو وہ دھنیں چاہیے, وہ سریں چاہیے, وہ نہیں ملے گی, آپ بورنگ لائف ہو جائے گی آپ کی, بوریت کی طرف جاؤ گے. تو یہ بار بار تو یہ نیچرل نہیں ہے. یہ تو صرف ایک نقصان ہے اس کا. تبھی جتنے علماء صلحاء بزرگان دین گزرے, موسیقی کے بغیر بڑی ہنسی خوشی زندگی گزاری ہے انہوں نے. اور موسیقی کے رسیالے جم میں جائیں گے نا, وہاں کان میں لگایا ہوا ہوگا انہوں نے, وہاں ٹشن ٹشن ہو رہا ہے, تو اس کو پھر وہ موٹیویشن ملتی ہے, وہ جم اٹھا رہے ہیں, ورنہ وہ ہلا نہیں جاتا ان سے. میوزک لگاتے ہیں تاکہ ہلیں. تو یار خود سے ہلو نیچرل طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو نیمبو چٹا چٹا کے نہیں ہلاؤ لوگوں کو. تو یہ موسیقی بھی نیمبو ہے, جس کو یوں کر کے لگاؤ تو ہل جاتا ہے. تو یہ چرس ہیروئن کی طرح ہے, چھوڑ دیں بس, ٹھیک ہے نا, چھوڑ دیں کافی. باقی موسیقی ایک تو وہ جنگی موسیقی ہوتی ہے پریڈ وغیرہ کی, وہ اور طرح کی موسیقی ہے, وہ تو جنگ پہ ابھارنے کے لیے. وہ دف وہ موسیقی اس موسیقی میں داخل نہیں ہے جو گانوں بجانوں کی موسیقی ہوتی ہے. جی ہاں وہ صحیح ہے یار. ابھی لوگ نائٹ کلبوں میں جا کے کلابازیاں کھا رہے ہیں اور آپ نشید پہ پابندی لگا رہے ہو. کچھ زمانے کے حالات سے بھی تھوڑی سی نرمی پیدا کرنی پڑتی ہے نا.